اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ویلکم ٹو الحمد ڈائنامک ورلڈ۔ مظہر قادری عزیزی کی طرف سے تمام طلباء کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج کے چیپٹر نمبر 3 اسلامیات لازمی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے آخری لیکچر کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا باب نمبر 3 کا آخری جو سبق ہے، جو کہ بورڈ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل یہ سوال جانا جاتا ہے، ذکر سے کیا مراد ہے، ذکر کی کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کی اہمیت جو ہے وہ بیان کریں۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ذکر کہا کس کو جاتا ہے۔ ذکر کے لغوی معنی ہے یاد کرنا۔ ذکر کے لغوی معنی کیا ہے؟ یاد کرنا، دہرانا اور یاد رکھنا، ذہن میں کسی کو یاد رکھنا، دل میں کسی کو یاد رکھنا۔ اب یہاں پر جو لفظ کسی کا ہے نا، اس پر غور کیجئے۔ کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں ہر حال میں چاہے وہ کوئی بھی حال ہے، کسی بھی طرح کا حال ہے، اس حال میں کس کو یاد رکھنا؟ اللہ کو یاد کرنا، اس کا دھیان اپنے دل میں رکھنا، اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارنا۔ اب اس کے اچھے اچھے نام کیا ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اللہ نے اپنی 99 صفات ہم لوگوں کو بتا دی ہیں، اور اس 99 صفات باری تعالیٰ میں ہمیں کیا کیا کہ تم مجھے جس نام سے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو جذبہ شکر اور محبت سے یاد کرنا۔ جذبہ شکر کہا جاتا ہے کہ اپنے اندر اس طریقے سے اپنے اندر کیفیات برپا کر کے اللہ کو اس طریقے سے یاد کرنا کہ یا اللہ میں تیرا شاکر ہوں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا شکر گزار بندہ ہوں۔ اور کہتے ہیں محبت سے یاد کرنا، اور ذکر کہلاتا ہے۔ محبت سے یاد کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ذکر کہلاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر متعدد بار جو ہے ذکر کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ کہتے ہیں ذکر اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ ذکر کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور وہ معنی کون کون سے ہیں؟ مثلا نماز ہے، نصیحت ہے، دعا ہے۔ یہ تمام تر وہ ذکر ہیں جن کو اللہ پاک نے بارہا بار کرنے کی ہم لوگوں کو مومنین کو تلقین فرمائی ہے۔ آئیے ذکر کی اہمیت کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ ذکر بھی ہے۔ اور کہتے ہیں بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا۔ ہم نے نازل سے مراد اللہ فرما رہا ہے بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا، اور ہم ہی اسی کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں۔ محافظ مطلب کیا ہے؟ ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اسی ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ذکر کی اقسام کی طرف آ جاتے، the most important short question، کہتا ہے ذکر کی اقسام کتنی ہیں؟ کہتے ہیں ذکر کی 3 بڑی اقسام ہیں، جس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ ذکر قلبی۔ قلب کہتے ہیں دل کو۔ قلب کس کو کہا جاتا ہے؟ دل کو۔ اب دل میں جو ذکر ہوتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ اب جو دل میں کسی کو یاد کیا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذکر خفی۔ خفی کا معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں دل میں یاد کرنا، یعنی پوشیدہ طور پر ذہن میں خیال آ جانا، ذہن میں خیال کیا جانا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ذکر خفی کہلاتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر اوقات نماز پڑھ کے ایسے آنکھیں بند کر کے کریے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، دل ہی دل میں یاد کرنا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ذکر لسانی۔ ذکر لسانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ زبان سے۔
ذکر جلی جس کو کہا جاتا ہے، جلی کہتے ہیں موٹے حروف، ابھرے ہوئے حروف جس کے معنی ہے، کہتے ہیں زبان سے اللہ کو یاد کرنا۔ قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے موٹے حروف، بارہا بار پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کے لغوی معنی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ذکر لسانی، زبان سے اللہ کو یاد کرنا۔ اور اس کے بعد آخری کہتا ہے ذکر عملی، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اور عبادات کو بجا لانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ذکر عملی کہلاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ اسی ذکر عملی میں دو طرح کے ذکر کی مثالیں اور بھی دی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ انفرادی ذکر۔ انفرادی ذکر کس کو کہا جاتا ہے؟ اکیلے تنہائی میں اللہ رب العزت کی ذات کو کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اجتماعی ذکر۔ اجتماعی ذکر کس کو کہا جاتا ہے؟ بھرے مجمع کے اندر، میدان کے اندر، لوگوں کے مجمع کے سامنے اللہ کی پکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی صدا کو پکارنا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اجتماعی ذکر کہلاتا ہے۔ اور اس اجتماعی ذکر کی سب سے بہترین مثال ہمارے پاس کس چیز کی ہے؟ نماز کی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اجتماعی ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پر انفرادی مطلب ہم اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ سربسجود ہوتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ کو۔ صوفیاء کا قول ہے، صوفیاء فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، صوفیاء اللہ والے جن پر اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ انعام ہوتا ہے، اور اللہ کا انعام جن پر ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں، اور جو ولی بن جاتا ہے، ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا، پھر باتیں بھی اللہ والی کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، کہ تیری یاد سے ایک پل بھی غفلت ہوئی تو اسی پل میں اگر موت آ گئی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ موت جو ہے صوفیاء کے نزدیک وہ کافرانہ موت قرار دی جا رہی، کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو لمحے میں ہم اس کو یاد نہ کریں، ہر لمحے اس کو یاد کیا جائے، اور اس طریقے سے یاد کیا جائے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو، اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ کہے، دیکھنے والا تمہیں مجنوں کہے، دیکھنے والا تمہیں پاگل بولے، اور یار یہ کس طریقے سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی محبت میں غرق ہو کر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لی جائے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہیں، آپ کے مقدر میں تو جنت ہے ہی ہے، آپ تو جنت کے حقدار ہیں ہی ہیں، تو پھر راتوں کو قیام کیوں کرتے ہیں؟ پھر راتوں کو کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ راتوں کو قیام کرتے تھے، اور اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پائے اقدس میں، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ ورم کہتے ہیں پاؤں سوج جانا، یہ لفظ آپ کے پاس آپ کی بیٹا ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہوگا۔ ورم کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کا سوج جانا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سورۃ المزمل پڑھ کر دیکھیے، سورۃ المزمل میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، کیا فرمایا؟ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت عبادت میں کم کھڑے ہوا کر۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت عبادت میں کم کھڑے ہوا کر، اور کیا کر؟ رات یا اس سے بھی کم کچھ کر دے، اور کیا کر؟ کچھ کم کر لیا کر۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا نماز تہجد کے لیے، کیا فرمایا؟ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں نماز تہجد پڑھ لیا کرے۔ نماز تہجد کو کیا کیا کرے؟ پڑھ لیا کریں۔ آپ کے لیے وہ نوافل سے زائد ہیں۔ آپ راتوں رات کیا کیا کرتے تھے؟ قیام کیا کرتے تھے، نوافل کو ادا کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا ہے، اور وہ مقام محمود ایسا مقام ہے
جس پر اللہ نے اپنے عرش پر اپنے قلم کے ساتھ، لوح و قلم کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کا اسم گرامی وہاں پر لکھا ہے۔ اور بقول اقبال کہتا ہے نا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں قرآن کو ذکر کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ ہم لوگ پڑھ کر آئے بھی ذکر کہا کس کو جاتا ہے، اب اس کی اہمیت کیا ہے قرآن حکیم کی روشنی میں۔ کہتے ہیں قرآن حکیم میں 70 سے زائد ایسے مقامات ہیں، 70+ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے ذکر کی تلقین کی ہے، بارہ بار ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے بندے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے بندے تو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں تجھے تنہائی میں یاد کروں گا، تو مجھے جلوت میں یاد کرے گا میں تجھے جلوت میں یاد کروں گا، تو مجھے کسی محفل میں یاد کرے گا تو میں فرشتوں کی اعلیٰ سے اعلیٰ محفل میں بیٹھ کر اعلیٰ سے اعلیٰ محفل میں کیا کروں گا؟ تجھے یاد کروں گا۔ اور یاد رکھیے اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑھ کر ہے، تمام یادوں سے بڑھ کر، تمام ذکر سے بڑھ کر ذکر الہی کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کیا کرو؟ فلاح پاؤ۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کیا کرو؟ فلاح پاؤ۔ اور قرآن حکیم کی ایک ایسی خوبصورت آیت کریمہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ بے شک کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک مقولہ بولا جاتا ہے آپ کے معاشرے میں، کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ یاد رکھیے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ مومنین، اب مومنوں کی نشانیاں بتا رہی اللہ رب العزت کی ذات۔ مومنین وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی ہے۔ آپ نے کئی ایسے ممالک دیکھے ہوں گے جہاں پر نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوری طور پر کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اس کی یاد میں نکل پڑو۔ اب یاد میں نکل پڑنے سے کیا؟ نماز کے لیے نکل پڑو، نماز پڑھو، نماز ادا کرو، اللہ تمہاری روزی میں کیا کر دے گا؟ وسعت کر دے گا، برکت دے دے گا۔ اب اس کے بعد آئیے اس کا ایک اور مختصر سا جائزہ احادیث کی روشنی میں لیتے ہیں۔ ذکر کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ یاد رکھیں یہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، 12 بار پیپر میں آ چکا ہے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر کی اقسام بیان کیجیے، اور اس کے بعد سوال پوچھتا ہے ذکر کی اہمیت بیان کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کا جائزہ لیں۔ تو ابھی ہم لوگوں نے قرآن کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا، آئیے ذکر کی اہمیت حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص ہے۔ ذاکرین کس کو کہا جاتا ہے؟ ذکر کرنے والا، ہر دم ہر پل اللہ کو یاد کرنے والا۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں۔ خوشی ہے، غمی ہے، درد ہے، تکلیف ہے، افسوس ہے، کچھ بھی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دعا یعنی کہ کیا ہوتی ہے؟ واپس نہیں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا عادل حکمران، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، حاکم والا،
مظلوم جس پر ظلم کیا ہو، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، ذکر الہی کرنے والا، اللہ کو ہر دم کیا کرنے والا، یاد کرنے والا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا نا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ترین، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب لا الہ الا اللہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ذکر کرنے والی کی مثال زندہ کی سی ہے۔ اب جو ذکر کرنے والا ہے نا، اس کی مثال کیا رسول کریم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی مثال زندہ کی سی ہے، کہ وہ انسان کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ اس کی مثال مردہ کی سی ہے، کہ وہ مردہ ہے، مر چکا ہے۔ جو ذکر کرتا ہے ہرے بھرے رہتے ہیں، جو ذکر کرتا ہے روشن رہتے ہیں، جو ذکر کرتا ہے عیاں رہتے ہیں، پرومیننٹ چمکتے دھمکتے نظر آتے ہیں، جن کو دیکھتے ساتھ کہتے ہیں یار یہ اللہ والا لگتا ہے۔ یہ اللہ والا کیوں لگتا ہے؟ اس کے چہرے پہ نور برستا ہے، اس کے چہرے پہ نور برستا ہے۔ وہ کیسے برستا ہے؟ کیونکہ وہ ہر وقت ہر دم کس کی یاد میں محو رہتا ہے؟ اپنے رب کی یاد میں محو رہتا ہے۔ آگے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے میل کچیل دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو ہر کسی کی میل کو کیا کر دے؟ دور کر دے۔ اب کیا ہے؟ دلوں کی میل، دلوں کی میل اور زنگ دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ ذکر الہی ہے۔ کیا ہے؟ ذکر الہی ہے۔ یہاں پر ایک بڑے خوبصورت عالم دین اور خوبصورت شاعر ایک ہے، تو ان کا مجھے بڑا خوبصورت ایک شعر یاد آ رہا، کہتے ہیں مولا دل کا زنگ چھڑا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی کہ دل کو ایسا صاف کر دے، چمکا دے، روشن کر دے، میل کچیل کو دور کر دے، اور اس میں کیا سما جائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کے پاس شارٹ کویسچن آتا ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ شارٹ کویسچن آتا ہے، تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی ذرا مختصر سی نا بیسک سن لیجئے گا۔ تسبیح فاطمہ کہتے کس کو ہیں؟ تسبیح فاطمہ سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی صاحبزادی۔ آپ نے سارا دن کام کاج خود کیا کرتی تھی، چکی خود پیستی، آٹا خود پیستی تھی، چکی خود چلاتی تھی، اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ہر ایک کام خود کیا کرتے تھے۔ اور آج کی خاتون کے لیے، آج کی بیٹی کے لیے، آج کی طالبات کے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آج کی بیٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنا کام خود کرے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ تسبیح فاطمہ میں فرما رہے ہیں، کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہ بڑی تھکی ہاری بیٹھی ہوئی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ بیٹا کیا بات ہے، آج آپ تھکی تھکی سی ہیں؟ کہا بابا جان سارا دن کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، اس ٹائم تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم درد سے چور چور کرتا ہے۔ مفہوماً انداز میں ایک واقعے کی طرز پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ یہ عمل کیا کرو، اس عمل سے کیا ہوگا؟ تمہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ کہا جب تم نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد کیا کرو؟ 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس سے کیا ہوگی؟ ایک تو تمہارے رزق میں وسعت ہوگی، آپ کے رزق میں کیا ہوگی؟ وسعت ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور یہ فرمایا کہ تمہارے کیا ہوں گے؟
ہمارے کیا ہوں گے، تھکاوٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں یہ کہتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی جس کو کہتے ہیں نا، یہ بہترین ذکر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر جس کو یہ قرار دیا جائے، گناہ بھی ہو تو وہ کیا کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو اس ذکر سے کیا کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، ذکر کے فوائد و ثمرات۔ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ذکر کے فوائد و ثمرات تحریر کیجئے۔ کہتے ہیں سکون قلب، دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، جنت کا حصول، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بخشش کا ذریعہ، بخشش کا بہانہ ہے، ہر دم اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دل کی زندگی، دلوں کو زندہ رکھنا ہے، دلوں کو اجاگر کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے، ذکر الہی میں محو رہنا ہے۔ اس کے بعد رزق میں برکت، وسعت ہی وسعت، مال ہی مال، دولت ہی دولت، پیسہ ہی پیسہ۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، قبولیت دعا، دعا کی کیا ہوتی ہے، قبولیت ہو جاتی ہے۔ جس کی زبان سے ہر دم ذکر الہی ہی نکلنا ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آخری پوائنٹ دیکھیے، تزکیہ نفس، ہر دم ہر وقت اپنے نفس کو کیا کرنا، ڈٹولتے رہنا اس بات پر یہ کہ میں کہیں گناہ تو نہیں کر رہا، میں کہیں اپنے محبوب کی ذکر سے غافل تو نہیں ہو رہا۔ اور یاد رکھیے مختلف بزرگان دین نے ذکر کے بارے میں مختلف احکامات جو ہیں، اقوال جو ہیں وہ جاری فرمائے۔ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قول ہے، کہتے ہیں جنت کے سب سے زیادہ حسرت، جنت کو سب سے زیادہ حسرت اور ندامت اس لمحے پر ہوگی جو دنیا میں خدا کو یاد کیے بغیر گزر گیا، جو دنیا کو یاد کیے بغیر کیا کیا، جو اللہ کو دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یاد کیے بغیر گزر گیا، وہ کیا ہے، انسان پچھتائے گا۔ روز محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس نفسا نفسی کے عالم میں جس کو کہتے ہیں نا کہ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری کی پکار جو ہے وہاں پر جاری ہوگی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں وہاں پر ہر کوئی کسی نہ کسی کے پاس جا رہا ہوگا، تو وہاں پر پھر ایک ہی بات ہوگی کہ کاش میں نے یہ ذکر کیا ہوتا، کاش میں نے یہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ کہتے ہیں نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آج کا سبق یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور آج کا یہ چیپٹر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ جو پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے، اس پر عمل کرنے کے ساتھ اس کو یاد کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔